انسان کی ایک بہت اچھی صفت اور ایک بہت بہترین خصلت نرمی کا ہونا ہے۔ انسان کا دل نرم ہو، یعنی کسی آدمی کو تکلیف میں دیکھتا ہے تو اس پر اس کو رحم آ جاتا ہے، بات چیت میں لوگوں کے ساتھ نرمی کرتا ہے، کسی کے ساتھ سختی نہیں کرتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، جو نرمی سے محروم کیا گیا وہ ہر خیر سے محروم کیا گیا۔ ایک صحابی اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں، شروع میں نماز کے اندر بات چیت کرنے کی اجازت تھی، لوگ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بولتے تھے، پوچھتے تھے کون سی رکعت ہے۔ تو ایک صحابی آئے، اس کا خیال یہ تھا کہ ابھی نماز میں بات چیت کا حکم تبدیل ہو گیا تھا، اس کو پتہ نہیں تھا۔ تو نماز کے اندر کسی کو چھینک آیا، چھینک کے جواب میں پھر لوگ یرحمک اللہ پڑھتے ہیں، تو اس نے نماز کے اندر اس کو یرحمک اللہ کہہ دیا۔ لوگوں نے آپ کو آنکھوں کے کناروں سے دیکھنا شروع کیا۔ اس نے کہا تم کو کیا ہوا کہ تم مجھے گور کر دیکھتے ہیں، میں نے کون سی غلطی کی ہے؟ لوگوں نے اپنے ران کو ہاتھ سے مارنا شروع کیا، یعنی اس کو خاموش کرنے کے لیے۔ وہ کہتے ہیں مجھے غصہ تو بہت آ گیا کہ کوئی مجھے جواب نہیں دیتا بلکہ مجھے چپ کرانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن پھر بھی میں خاموش ہو گیا، چلو انتظار کرتے ہیں نماز سے فارغ ہونے کے بعد۔ جب نماز سے ہم فارغ ہو گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا وہ نماز میں بات کرنے والا کون تھا؟ جب آپ آئے تو انہوں نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سمجھایا کہ نماز کے اندر اللہ کی بڑائی بیان کی جاتی ہے، نماز میں قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے، تسبیح اس میں پڑھی جاتی ہے، اس میں لوگوں کی بات چیت کرنے کی گنجائش نہیں ہے۔ بس صرف اتنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو مسئلہ سمجھایا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے نرمی کے ساتھ، خیرخواہی کے ساتھ اور عمدہ طریقے کے ساتھ لوگوں کو سمجھاتے تھے کہ اس پر ایسا اثر ہو گیا کہ وہ اپنے تاثرات بیان کرتے ہیں کہ خدا کی قسم میں نے اس طرح کا کوئی معلم، تعلیم دینے والا نہ کبھی پہلے دیکھا ہے اور نہ بعد میں کبھی دیکھا ہے۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو تعلیم دیتے تھے، نہ انہوں نے مجھے ڈانٹا، نہ انہوں نے مجھے مارا، نہ کوئی سخت بات کہی، بلکہ مجھے شفقت کے ساتھ، محبت کے ساتھ سمجھایا۔ ایک مرتبہ کوئی دیہات کا آدمی مسجد نبوی میں آیا، اور شروع میں تو ان لوگوں کو یہ نبوت کے مجلس کے آداب اور مسجد کے آداب، یہ ساری چیزیں ایک دم سے معلوم نہیں تھی، آہستہ آہستہ وہ سیکھتے تھے۔ دیہاتوں کے لوگ کھانے پینے میں اور پیشاب کرنے میں زیادہ اتنے آداب کا خیال نہیں رکھتے، آپس میں دو بیٹھ جاتے ہیں، بات چیت بھی کرتے ہیں، گپ شپ بھی لگاتے ہیں، پیشاب بھی کرتے ہیں۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسجد نبوی میں وہاں موجود تھے۔ یہ صاحب بھی کچھ دیر کے لیے بیٹھا، پھر اس کو پیشاب کا تقاضا پیش آیا، جلدی سے وہاں سے اٹھ گیا اور مسجد کے اندر لوگوں سے تھوڑا سائڈ پر بیٹھ کر پیشاب شروع کیا۔ صحابہ کرام نے اس کو روکنے کے لیے اس کے وہ پکڑنے کی کوشش کی۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مہ مہ، چھوڑو اس کو، ابھی اگر آپ اس کو روک دیں گے تو ابھی تو زمین کی مسجد کی صحن میں پیشاب کرتا ہے، پر اپنے کپڑوں کو خراب کرے گا، اور اگر وہ آپ سے بھاگ گیا چلتے چلتے پوری مسجد میں کیا ہو جائے گا، پیشاب کا وہ ہو جائے گا۔ آپ نے صحابہ اکرام کو منع فرمایا اور بعد میں پھر ان کو مسئلہ سمجھایا، ایک ڈول پانی لیا اور اس کو صاف کر۔ ابھی کتنا مشکل کام ہے اگر ایک آدمی کو پتہ نہیں ہے۔ ایک تو یہ کہ کوئی آدمی وہ غلطی جان بوجھ کر کرتا ہے، کسی کو معلوم نہیں ہے اور اس نے مسجد کے اندر پیشاب کیا، ایک ڈول پانی اس پر بہا دیا تو مسئلہ ختم ہو گیا، نہ کسی کا دل ٹوٹ گیا اور نہ کوئی اور بہت وہ نقصان ہو گیا۔ یہ چیز زندگی میں حاصل ہو جائے نرمی، تو انسان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی بہت خیر کا معاملہ کیا جاتا ہے۔ گھر کے معاملات میں بیوی بچوں کے ساتھ، بہن بھائیوں کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، دوست و احباب کے ساتھ نرمی کا معاملہ کریں۔ جو کام نرمی سے ہوتا ہے اس کو سختی سے کرنے میں کوئی فائدہ نہیں ہے۔ کبھی وہ کام ہو جائے گا لیکن کسی آدمی کا دل ٹوٹ جائے گا، اور کسی کا دل توڑنا یہ دنیا کی بہت سی چیزوں سے مہنگا پڑتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی بندہ کو ستانے اللہ تعالیٰ کو بہت برا لگتا ہے، یا کسی انسان کو بلا وجہ ستایا جائے اور اس کو پریشان کیا جائے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، کسی آدمی کے ساتھ کھلے چہرے کے ساتھ ملنا یہ بھی ایک صدقہ ہے، نیکی ہے۔ اب کسی کے ساتھ اگر اس طرح مل جاتے ہیں کہ ملنے سے ہی اس کے دل میں خوف آ جاتا ہے کہ یہ تو ایسا چہرے کے ساتھ مل گیا، ابھی آئندہ کیا کہے گا، اس کے بجائے آپ کھلے چہرے کے ساتھ، خندہ پیشانی کے ساتھ، تو آدمی کو ملنا آسان ہو جاتا ہے، بات چیت کرنا آسان ہو جاتا ہے، آپ کے ساتھ اپنے خیالات شریک کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک طرف جو انبیاء علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ روحانی جو قوت نصیب فرماتے ہیں، انسان کے اندر ایک ایسا نظام لگا ہوا ہے، بعض چیزوں سے وہ خود خوف کرتا ہے، جس کو اللہ تعالیٰ کا خوف خود زیادہ حاصل ہوتا ہے، لوگ ان کے ساتھ مل کر ان پر خوف آ جاتے ہیں۔ وجہ یہ ہوتی ہے کہ ان کے اندر خشیت اتنی زیادہ ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ سے خود ڈرتا ہے کہ لوگ ان کے ساتھ ہاتھ ملانے میں، آپ نے بعض بزرگوں کو دیکھا ہو، وہ کچھ نہیں کہتے، بہت نرم ہوتے ہیں، لیکن ہاتھ ملاتی ہوئی لوگ کہتے کیا ہوگا، وہ خود اللہ سے ڈرتا بہت۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کے ساتھ ایسی زندگی گزارتے تھے کہ کسی کو آپ سے اپنی بات کہنے میں کوئی مشکل نہیں ہوتی۔ عام لوگ آپ کے پاس آتے اور عجیب عجیب قسم کی بات کرتے تھے۔ صحابہ اکرام ویسے بھی اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس کے لیے منتخب کیا تھا، پاک صاف لوگ تھے۔ ایک غزوہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے خیال میں حنین کے واقعہ میں، بہت سا غنیمت مسلمانوں کو ملا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے لوگوں کو اتنا مال دیا تھا، بعض لوگوں کو 100 اونٹ آپ نے دیا، ایک ایک آدمی کو 100 اونٹ، ایک کو 100 اونٹ دیا، دوسری کو 100 اونٹ دیا، کسی کو نقد سونا چاندی دیا، کسی کو، اور بہت سارے لوگوں کو بالکل جیسے ہم کہتے ہیں بکھیر دیا۔ انصار کے جو نوجوان صحابہ تھے ان میں سے بعض نے شکایت کی آپس میں کہ عجیب بات ہے، ہم نے اس نبی کے ساتھ مدینہ سے آ کر انہی لوگوں کے ساتھ لڑائی لڑی، ہمارے تلوار اب ان کی خونوں سے وہ سرخ ہے، اور یہ نبی پر ہماری نبی ان کو دیتے ہیں، ہم کو نہیں دیتے۔ مدینہ کے انصار کو آپ نے نہیں دیا تھا، یعنی زیادہ نہیں دیا، تھوڑا دیا تھا۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نے بات پہنچا دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار صحابہ کو جمع کیا اور ان سے کہا کہ مجھے یہ بات پہنچی ہے. جنہوں نے یہ بات کہی تھی انہوں نے کہا ہم نے یہ بات کہی ہے. اس طرح بات یہ ہے، ہم اب بھی کہتے ہیں، ہمیں شکایت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ان لوگوں کو اس لیے دیتا ہوں تاکہ ان کی تالیف قلب ہو جائے، اسلام کی طرف ان کے قلوب مائل ہو جائے. باقی میں نے تقسیم صحیح کیا ہے. یہ لوگ اپنے پاس اونٹوں کو لے کر گھروں میں جائیں گے، کسی کے پاس 100 اونٹ ہے، کسی کے پاس 80 اونٹ ہے، اور آپ کے پاس نبی جا کر آپ کے علاقے میں جائے گا. آپ اب خود فیصلہ کریں کہ نبی تمہارے ساتھ جائے اور یہ لوگ اونٹوں کو ساتھ لے جائے. تمہارا وہ نصیب بڑا ہے یا ان کا نصیب بڑا ہے؟ انہوں نے کہا بالکل ٹھیک، نبی ہمارے ساتھ جاتا ہے تو پھر ہمیں کوئی اعتراض نہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نرم خو تھے، زبان کے بہت نرم تھے. ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں بیٹھے، اپنے آپ کی جو ازواج مطہرات وہاں پر موجود تھی، تو آپ کے سامنے وہ زیادہ تیز اونچی آواز سے، زیادہ اونچی نہیں لیکن عام جو عورتیں بولتی ہے اس سے زیادہ آپس میں کچھ کلام کر رہی تھی. ازواج مطہرات میں عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کی بیٹی حضرت حفصہ بھی تھی. وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بیٹی تھی. عمر رضی اللہ عنہ نے ان کو سمجھایا تھا کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اونچی آواز سے بات نہ کرو، مطالبے زیادہ نہ کرو. یہ خدا کا نبی ہے، یہ ناراض ہو جائے گا، خدا ناراض ہو جائے گا، پھر تمہارے لیے مشکل ہوگا. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیویوں کے ساتھ ایسا شفقت کا معاملہ کرتے تھے. شروع میں جو مہاجرین کے مکہ کے لوگ تھے، مہاجرین، ان کی بیویاں اپنے شوہروں سے بہت ڈرتی تھی، شوہر کے سامنے بات نہیں کر سکتی. جب مدینہ میں وہ آئے تو مدینہ کے لوگ وہ ذرا نرم تھے. ایک واقعہ میں عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپس میں گپ شپ کرتی ہوئی فرمایا بھی تھا کہ ہم جب مکہ میں تھے تو ہمارے بیویاں ہمارے ساتھ بات کرنے کی ہمت نہیں کر سکتی. یہاں جب آ گئی انصار کی عورتوں کو دیکھ کر اب وہ ہمارے اوپر بھی آوازیں نکالتی ہے، ہمارے ساتھ اختلاف کرتی ہے. تو گھر کے اندر ازواج مطہرات موجود تھے اور تھوڑا اونچا بول رہی تھی کہ باہر سے عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے اجازت طلب کیا، میں اندر آ سکتا ہوں یا رسول اللہ؟ عمر رضی اللہ عنہ کی آواز سن کر ساری بیویاں بھاگ گئی اور اپنی قبروں میں چلی گئی. عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ جب اندر آئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہنس رہے تھے، تبسم، مسکرا رہے تھے. حضرت عمر نے پوچھا یا رسول اللہ، تم اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ مسکرائے رکھے، کیا وجہ ہے؟ آپ نے فرمایا کہ یہ میری بیویاں آپ سے پہلے میرے سامنے بے تکلف بات چیت کر رہی تھی، خوب آپس میں گپ شپ لگا رہی. جیسے آپ کا آواز سن لیا سارے بھاگ گئی آپ کے ڈر کی وجہ سے. عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ تو عمر رضی اللہ عنہ تو اپنا شان رکھتے تھے، اس میں ان کی بیٹی بھی تھی. تو آپ نے صحن سے آواز دی ہے، اے یا عدوات انفسہن، اپنے آپ کی دشمن، تم نبی کے سامنے اونچا بول رہی. تو حق تو یہ ہے کہ تم نبی سے ڈرو، مجھ سے کیوں ڈرتی ہو؟ تو اندر سے عورتوں نے آواز دیا کہ ہم آپ سے اس لیے ڈرتے ہیں کہ آپ تھوڑا سخت مزاج کے ہیں. نبی دل کا بھی نرم ہے، زبان کا بھی نرم ہے. آپ کے سامنے اتنا تیز آواز سے بات کریں گے تو ہم آپ سے اس لیے ڈرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو نرم خو نصیب فرمائے. اس سے انسان کے اپنا اخلاق محفوظ ہوتے ہیں. جب دل نرم ہوتا ہے، زبان کا آدمی نرم ہوتا ہے، اس کا ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کے اخلاق زیادہ جلدی نہیں بگڑتے، اس میں لچک زیادہ ہوتا ہے. اور جس کے دل میں سختی ہوتی ہے تو وہ جلدی اخلاقی طور پر بھی گر جاتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو نرم خوئی نصیب فرمائے.
اور ہم ہمارے قلوب کو اپنی ذکر کے لیے اور لوگوں کے لیے نرم فرما دیں. وآخر دعوانا